گزشتہ سیشن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے بچپن اور جوانی کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے اوپر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم وحی سے اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی۔ اس کے بعد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شروع کے 3 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی اور خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور دار ارقم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز بنایا۔ چنانچہ جو لوگ مسلمان ہوتے وہ وہاں پر آ کر نماز ادا کرتے اور اس وقت جو عبادات کے طریقے تھے اس کے مطابق اپنے عبادات انجام دیتے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کریں۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہاں سے بلند آواز سے عرب کے قبائل کو پکارنے لگے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب صبح کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اسی طرح آوازیں لگانا شروع کر دیتا تھا، اور اس کی آواز سنتے ہی لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میری بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم ضرور آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو دین کی دعوت دینا شروع کی اور فرمایا کہ میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہوں، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میرے رشتہ دار صرف متقی اور نیک لوگ ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے ہو، اور اس وقت تم مجھے پکارو اے محمد ہماری مدد کرو، تو یاد رکھو میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں۔ البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اور یہاں میں ہر طرح تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا کہ تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو یہ آپ کا بدترین دشمن بن گیا، اور قرآن کریم میں اس کا اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مذمتی اور بددعائیہ کلمات بیان فرمائے ہیں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ان دونوں پر قیامت تک لوگ بد دعا کرتے رہیں گے۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین اور بدترین پڑوسی تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے گھر میں چین لینے نہیں دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے کچرا پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ برتن پر غلاظت پھینک دیتے تھے۔ اس کی بیوی کی مستقل عادت تھی کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کانٹے اور خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تھی، تاکہ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو کوئی کانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر چبھ جائے اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے باپ کی بات پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اسی طرح اس کی دشمنی کا یہ حال تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ شخص اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی میں چلاتا ہوا اور دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ آج محمد بے نام و نشان ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ شخص جہاں پر موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا کانٹا بن جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکنے کی کوشش کرتا، اور اس کی بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور آپ کے بارے میں گستاخانہ اشعار اور کلمات کہا کرتی تھی۔ لیکن قرآن کریم نے چونکہ ان کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی تھی اور ان کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتایا تھا، لہٰذا یہ شخص ابو لہب ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا جو سخت عبرتناک تھی۔ اس کو عربی کے اندر عدسہ کی بیماری کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کا نام ملیگننٹ پسٹیول اس بیماری کو کہا جاتا ہے، جو طاعون سے ملتی جلتی بیماری ہے۔ اس بیماری کے اندر اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کو بیماری لگنے کا ڈر تھا اور اندیشہ تھا، یہاں تک کہ اسی مرض کے اندر اس کی موت واقع ہوئی اور اس کے مرنے کے 3 دن کے بعد بھی کوئی اس کے لاش کے قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑنے لگی اور پورے علاقے کے اندر بدبو پھیلنے لگی۔ تو لوگوں نے اس کی اولاد کو تانے دینا شروع کر دیے کہ تم اپنے باپ کو دفناتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کی اولاد نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے اور اس کی لاش کو اٹھوایا اور کہا کہ اس کو دفن کر دو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے خود ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں کی مدد سے اپنے باپ کی لاش کو اس میں دھکیل دیا اور پھر اس گھڑے کو بھر دیا اور اس کے اندر مٹی ڈال کر برابر کر دیا۔ تو یہ اس کا عبرتناک انجام ہوا کہ دنیا کے اندر بھی اس کی بربادی مقدر میں لکھی گئی اور آخرت میں بھی اس کا انجام بربادی والا ہوگا۔ دوسری طرف نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف لوگوں کو دعوت پہنچاتے رہے، لیکن مشرکین مکہ مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے، انہیں تکالیف پہنچاتے اور خاص طور پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ وہ غلام بنائے گئے
جن کے آقا کافر اور مشرک تھے، انہی میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب وہ ایمان لے کر آئے تو امیہ بن خلف نے ان کو سخت تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں وہ انہیں مکہ کی ریتیلی اور تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا دیتا تھا اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا جب تک محمد کا انکار نہ کر دے، مگر وہ جواب دیتے اور ہمیشہ اس کے جواب میں احد احد پکارتے رہتے۔ ایک صحابی اپنی آنکھوں سے ان کا یہ حال بیان فرماتے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بلال کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لیٹے دیکھا ہے کہ جس پر اگر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ پک جاتا، مگر وہ اس حال میں بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ میں لات، منات اور عزا جو کہ مشرکین مکہ کے بت تھے ان سب کا انکار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ ایک اور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بلال ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور لڑکے ان کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، مگر وہ بتوں کا سختی سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پورے خاندان کو اسلام لانے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ اصل میں عراق کے رہنے والے تھے اور ایک گروپ اور جماعت نے ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا تھا اور مکہ میں لا کر ان کو بیچ دیا تھا۔ تو یہ بھی مسلمان ہو گئے، تو ان کو بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو گرم لوہے سے داغا جاتا، ان کی پیٹھ پر گرم سلاخیں لگائی جاتی، آگ جلا کر ان کو اس آگ کے اوپر گھسیٹا جاتا، اور اسی طریقے سے جو ان کے اوپر وہ ظلم کر سکتے تھے اس ظلم کا نشانہ ان کو بنایا جاتا۔ جب کفار کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ امن پسند ہے اور وہاں پر کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے جہاں پر لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس پہلی ہجرت میں 15 لوگوں نے ہجرت کی، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ نبوت کے 5ویں سال یہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ لیکن دوسری طرف مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم شدت سے جاری تھا، اور اس ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے وہ ظلم و ستم اور زیادہ بڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات دیکھے تو مسلمانوں کو دوبارہ سے حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ حبشہ مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ ثابت ہوئی تھی۔ چنانچہ اگلے ہی سال 6 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس دوسری ہجرت میں تقریباً 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کے بعد قریش کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ عرب کے 2 سردار عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص، ان دونوں کو بہت سے
تحائف دے کر انہوں نے نجاشی کی طرف بھیجا جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ نجاشی کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ ان مہاجرین مکہ کو واپس بھیج دیں۔ چنانچہ یہ دونوں نجاشی کے دربار پہنچے اور بادشاہ کو تحفے پیش کیے اور اس بات پر زور دیا کہ ہمارے کچھ نادان لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں اور ہماری قوم کے سرداروں نے ان کو واپس لانے کے لیے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ یہ وہ لڑکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین سے بھی نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین نکالا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود درباری بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ نجاشی نے غصے میں جواب دیا کہ اس طرح میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر اور میرے ملک پر اعتماد کیا ہے، اس لیے جب تک میں تحقیق نہ کر لوں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد نجاشی نے سب مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے سوال کیا کہ وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے اور اس دین کی تعلیمات کیا ہے۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں پڑی ہوئی قوم تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے، خون خرابہ، قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو شخص طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا مال کھا جاتا تھا، چنانچہ ہم انہی برائیوں کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا مقصد سمجھایا، جس نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، امانت داری اور عہد کا پاس رکھنے کا حکم دیا، حرام کام سے بچنے اور قتل و غارت گری سے بچنے کا حکم دیا۔ نجاشی یہ تقریر سنتا رہا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ وہ کون سا کلام ہے جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے؟ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ تلاوت کیا جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ نجاشی اس کلام کو سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ اس کے درباری بھی یہ کلام سن کر رو دیے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت ختم کی تو نجاشی یہ کہنے لگا کہ یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ دونوں ایک ہی خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر نجاشی نے قریش کے قاصدین سے کہا کہ خدا کی قسم میں مسلمانوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جو تحائف قریش مکہ نے بھیجے تھے وہ اس نے واپس کر دیے اور قاصدین سے کہا کہ یہ تحائف تم واپس اپنے علاقوں میں لے جاؤ، میں مسلمانوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔